حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہے، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا۔ الغیبت اشد من الزنا، تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور تقوی کے اصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان مانو۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی۔ تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، ناحق راستے پر ایک درہم بھی خرچ نہ کرے۔ کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے۔ 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے، اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اور 10ویں چیز حضرت شیخ فرماتے ہیں، عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے، اپنے عقیدے، اپنے نظریات خوبصورت رکھے، وہی جو شروع سے صحابہ سے لے کے دور موجود تک چلے آ رہے ہیں، ان کی مطابقت کے اندر اپنے عقیدے رکھے۔ نظریات کا عکس اعمال میں ہوتا ہے، اگر نظریات اچھے نہیں ہیں تو اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ 10 خوبیاں اور 10 چیزیں اگر کسی شخص نے اپنے اندر لازم کر لیں تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ پرہیزگار بن جائے گا۔